السلام علیکم۔ تھرڈ ایئر اسلامیات لازمی کی آن لائن کلاس ہے۔ ہم لیکچر 1 کا پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں، سورہ الحجرات آیت نمبر 6 to 10، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اے مومنو اگر تمہارے پاس کوئی بد کردار خبر لے کر آئے، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں نادانی میں تم سے کسی قوم کو نقصان پہنچ جائے، پھر جو تم نے کیا اپنے کیے پر تمہیں نادم ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یاد رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُوكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر بہت ساری چیزوں میں وہ تمہارا کہنا ماننا شروع ہو جائیں، لَأَنِتُّمْ، تو اس میں تمہیں پرابلم ہوگی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے۔ وَزَيَّنَّاهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے سامنے اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو ناپسند قرار دیا۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ راہ ہدایت پانے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا جو شان نزول ہے تفسیر ابن کثیر میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ بنی مسلک کے ایک سردار تھے حارث بن زرار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مشربہ اسلام ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا جائیے جا کر اپنے قبیلے سے زکوٰۃ جمع کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ فلاں ڈیٹ تک میرے پاس اپنا کوئی قاصد بھیج دیجئے، میں وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے ان کے حوالے کر دوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو ان کے پاس بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اب چونکہ ولید بن عقبہ کی ان کے ساتھ دشمنی تھی، اس لیے وہ راستے سے ہی واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع دی کہ انہوں نے نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے بلکہ میرے قتل کا بھی ارادہ کیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا ایک دستے کے ساتھ کہ جائیں جا کر معلوم کریں، اور اگر انہوں نے واقعی انکار کیا ہے تو پھر ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہ گئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو اطلاع ملی تھی ولید بن عقبہ کے ذریعے یہ غلط تھی، جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بہرحال یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ کسی جھوٹے کی اطلاع پر کسی فرد یا کسی قوم کے خلاف جلدی میں کوئی کارروائی کرنا جو ہے یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ اس سے انفرادی اور اجتماعی طور پر بہت زیادہ تباہی ہو سکتی ہے، جس کی بعد میں کوئی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی انسان کے ساتھ کسی انسان سے یہ حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو پوری زندگی کے لیے اس کے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی کارروائی سے پہلے پوری طرح تحقیق اور تفتیش کر لینی چاہیے تاکہ بے خبری میں کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ مطلب جھوٹے سے مراد یہ کہ کسی بھی ایک فرد کے آ کر اطلاع دینے سے کوئی ایسا بڑا قدم ایسی انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، وہ اٹھانے سے یہاں پہ روکا گیا ہے اصل میں اس آیت کے اندر، کہ جب بھی کوئی آپ کو آ کے بتائے نا تو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے، اور جہاں پہ بات قوموں کی آ جاتی ہے وہاں پہ اور معاملہ سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آئے تو ون سائیڈڈ بات سن کر ڈیسیژن نہیں لینا بلکہ اس کی تحقیق کرنی ہے، دوسرے پرسن کی، دوسری پارٹی کی بھی بات سننی ہے۔ اب علماء کرام جو ہیں انہوں نے اس آیت سے کچھ احکامات لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فاسق کی خبر کی خوب تحقیق واجب ہے، اور جب تک حقیقت اچھی طرح معلوم نہ ہو جائے اسے قبول نہ کیا جائے۔ پھر فاسق کی جو شہادت ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب خبر پر عمل کرنا جائز نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاء بنا دیا ہے کہ اگر کسی کا فسق مین یہ کہ اس کی نافرمانی، اس کے اعمال کی غلطی سامنے ہو گئی ہے، کلیئر ہو گئی ہے، اس کو کورٹ کے ذریعے سزا بھی مل گئی ہے، تو اب اس کی خبر کے اوپر بالکل بھی یعنی کہ خیال نہیں کیا جائے گا، توجہ نہیں دی جائے گی، تو وہ کل کو پھر گواہی دینے کے لیے عدالت میں بھی نہیں آئے گا۔
پھر ایسے ہی اگر اس زمانے کی بات ہے نا، یہ اس زمانے میں لوگوں نے کچھ رولز جو ہے وہ سیٹ کیے تھے کہ فاسق کوئی آتا ہے وہ آ کر حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث بھی نہیں لی جائے گی، کہ یہ تو ایک دفعہ جھوٹ بول چکا ہے، جو ایک دفعہ بول چکا ہے میں بھی وہ دوبارہ بھی بول دے، لہٰذا اتنی سینسٹیو چیزیں پھر اس سے قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو ہوپ فلی یہ بات یہاں سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آیت نمبر 6 جو ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک فاسق کی وجہ سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لیا جائے کہ جس کے اوپر پھر بعد میں نادم ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اللہ کے رسول موجود ہیں یعنی اب آپ کو معلوم ہے کہ جب ولید بن عقبہ اس کے اندر پتہ چلتا ہے ہمیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ سے انکار کی اطلاع دی ہے انہوں نے آ کر، تو صحابہ کرام میں بھی ایک طرح سے ان کو انہیں غصہ آیا اس بات کے اوپر کہ ان لوگوں کو بنی مصطلق کو ہم سزا دیتے ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، وہ حکم دیں گے، وہ کوئی فیصلہ کریں گے، آپ لوگوں کا کام ہے ان کی پیروی کرو۔ اگر وہ ضرورت محسوس کریں گے تو وہ آپ سے مشورہ مانگیں گے، جب وہ مشورہ مانگیں گے تو آپ اپنی رائے دے دیجئے گا، لیکن جب تک وہ مشورہ نہیں مانگتے اس وقت تک آپ ایسا سین نہ وہاں پہ پیدا کیجئے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہماری بات مان کر اور فوراً اس کے اوپر جو ہے نا وہ کارروائی کرے اس قوم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر بات میں تم لوگوں کی رائے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں تو اس طرح تمہیں خود بہت زیادہ مصیبت پڑ جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ کیونکہ صحابہ کرام کی ٹریننگ ہو رہی تھی، معاشرے کا تزکیہ تطہیر ہو رہی تھی، تو یہاں پہ صحابہ کرام کو ہی بتایا گیا کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی پروٹیکشن حاصل ہے تو آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے اپنے صحابہ سے مشورہ کریں، یعنی مشورے کا حکم اللہ کی طرف سے رسول کے لیے آلریڈی موجود ہے، لیکن مشورہ مانگا گیا ہے، لوگوں سے فیصلہ نہیں مانگا گیا، صحابہ سے فیصلہ نہیں مانگا گیا، فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے۔ اب لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات کریں۔ پھر یہاں پہ جو آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس نے تمہارے سامنے کفر، گناہ اور نافرمانی کو ناپسند کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ ظاہری بات ہے یہ صحابہ کرام کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ وہ اللہ ہیں جنہوں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو خوبصورت بنا دیا ہے، ایمان ان کا جینا اور مرنا بن گیا ہے، ایمان ان کا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا ہے، ایمان سے انہوں نے اپنے اعمال کو خوبصورت بنا لیا ہے، اس کا گیٹ اپ اختیار کر لیا ہے، یہ اتنے اچھے میرے اہل مومنین ہیں، اور کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو صحابہ کے دلوں سے اللہ نے نکال دیا ہے، انہیں پسند ہی نہیں آتی کفر کی بات، گناہ کی بات، نافرمانی کی بات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں میرے صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اتنے یہ مقدس لوگ ہیں، اتنے زبردست لوگ ہیں، یعنی اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں، اولئک ھم الراشدون، اصل ہدایت یافتہ لوگ یہ ہیں، فضلا من اللہ و نعمہ، ایسے ان لوگوں پر، کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان کو پسند کیا، پریفر کیا، جن کے دلوں میں ایمان رچ بس گیا، جنہوں نے کفر سے، نافرمانی سے، گناہ سے نفرت کی، اس سے وہ ایسے دور بھاگے کہ جیسے کوئی بلا سے بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ ہدایت یافتہ بھی ہے، ان پر اللہ کا فضل بھی ہے، ان پر اللہ کی نعمت بھی ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا، تو یہ چیز آ گئی ہمارے سامنے کہ اس طریقے سے ہمیں اس کو سیکھنا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن طَائِفَاتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یعنی مومنوں کے دو گروہوں میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے نا، کیونکہ شیطان ہر وقت ساتھ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی گروپ میں لڑائی کروا سکتا ہے، دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو باقی مومنین کا کام کیا ہے، باقی مسلمان سوسائٹی کا کام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ خاموش تماشائی نعوذ باللہ بن کے سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جائیں گے، وہ کوئی حصہ ہی نہیں لیں گے، وہ کہیں گے ہمیں کیا پڑی، وہ دونوں اپنے معاملات نبیڑتے رہیں۔ انفرادی لیول پر یہ لڑائی ہو، گھروں کے، خاندانوں کے لیول پر لڑائی ہو، قوموں کے لیول پر لڑائی ہو، تو باقی مومنین کے کام کو بتا دیا گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو، صلح کروانا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي،
تو لڑنا ہے اس کے ساتھ جس نے زیادتی کی، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ زیادتی کرنے والا گروپ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پس اگر وہ گروپ رجوع کرتا ہے تو ان کے درمیان صلح کروا دو عدل کے ساتھ اور تم انصاف کیا کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو گروپس میں اگر لڑائی ہے تو پھر اس کے اندر صلح کروانی ہے۔ تیسری پارٹی نے خاموش کا رول ادا نہیں کرنا، اس نے صلح کروانے کے لیے بیچ میں آنا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے صلح کراتے ہوئے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی پر زیادتی کر رہی ہے، اب وہ اس پارٹی کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھئی تم یہاں زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، یہ تمہاری طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ وہ گروہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر مظلوم گروپ کے ساتھ مل کر اس زیادتی کرنے والے گروپ کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ اور لڑنا کیسے ہوگا کہ جب تک وہ زیادتی کرنے والا گروپ سرنڈر نہ کر دے، باز نہ آ جائے، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ نہ آئے، اس وقت تک تم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ اب وہ جو زیادتی کرنے والا گروپ ہے، خاندان ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، وہ بندے کا کوئی محبوب شخصیت بھی ہو سکتی ہے، محبوب قوم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں مومنوں کو ایک بالکل صحیح حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں تو ان دونوں گروپس کے درمیان صلح کرواؤ، لیکن کرواؤ کیسے؟ عدل اور انصاف کے ساتھ، کیونکہ اللہ کو انصاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اب یہاں انصاف سے کیا مراد ہے کہ یہ نہیں کہ اچھا تم بھی صحیح ہو، تم بھی صحیح ہو، تم بھی اپنا حق چھوڑو، تم بھی اپنا حق چھوڑو، اور دونوں سے حق چھڑوا کر، اور جو پہلے ہی مظلوم ہے اس سے بھی اس کا حق چھڑوا کر اور دوسرے کو ایک پلہ بھاری کر دیا اور پھر یہ صلح کروا دی، تو یہ صلح نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی والی صلح ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ صلح ہوگی عدل اور انصاف کے ساتھ ہوگی، اور جب عدل و انصاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عدل اور انصاف بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے، تو عبداللہ بن ابی نے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی بری بات کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ مشتعل ہو گئے، نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی، تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ یعنی کہ یہ مختلف ہمارے پاس واقعات کچھ موجود ہیں، تاریخی ریکارڈ۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ مدینہ میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں جنگ چھڑ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، وہاں یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بتا دیا گیا کہ کس طرح سے پائیدار امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سلسلے کی آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو اصل میں آپس میں بھائی بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، باقیوں کا کام کیا ہے؟ اگر بھائی لڑ رہے ہیں، ناچاکی ہو گئی ہے، بدمزگی ہو گئی ہے، تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی مسلمانوں کی باہمی محبت کی بنیاد دین اسلام ہے، دینی اخوت نسبی اخوت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، خونی رشتے بھی اس کے سامنے کم پڑ جاتے ہیں، اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان صرف مومن ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پھر کونوا عباد اللہ اخوانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر آپ نے ایک جگہ کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ پھر ایک جگہ اور آپ نے کہا کہ اہل ایمان کی باہمی محبت، رحمت، شفقت ایسی ہے جیسے ایک جسم، جب ان کے جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانا انتہائی نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے ہاتھ آ جائے۔ گویا دو لڑنے والوں میں صلح کروانا اللہ سے ڈرنے کا ثبوت ہے، اور اس کی رحمت کے حصول کا مشروط ذریعہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے اس پارٹ 2 کے لیکچر کو روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے لیے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔